یہ اس بچے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی ماشاءاللہ صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت کی کوالٹیاں رکھی ہیں۔ یہ ایک پیج کو تقریباً 20 سے 25 منٹ میں مجھے تیار کر کے سنا دیتا تھا۔ تو جب میں نے پھر اس کا ڈبل سب سٹارٹ کیا، انہوں نے 5 مہینے کی قلیل مدت میں قرآن کو حفظ کیا ہے۔ یہ سدیس کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے اور مجھے سدیس پہ بہت فخر ہے۔ السلام علیکم ویورز، فائز شکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایک نجی اسکول کے باہر، جہاں پر ایک بچے نے 5 ماہ کے قلیل عرصے میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچہ 4th کلاس میں بھی پڑھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ صرف 5 ماہ کے اندر پورا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپنی جو دنیاوی تعلیم اس کو بھی ساتھ میں لے کے چل رہا ہے۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں اس بچے سے، اور اس کے پیرنٹس بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی بات کروائیں گے، اور ایک اسکول کے جو پرنسپل ہیں ان سے بھی بات کروائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ جی، یہ ہے وہ ننھا طالب علم جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، کہ جس نے ایک بہت ہی قلیل مدت میں، یعنی کہ 5 ماہ میں پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 4 میں یہ بچہ پڑھتا ہے، اور اتنے کم عرصے میں ایک قرآن مجید کو ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کرنا بہت ہی ایک مشکل کام ہے۔ ہمارے ساتھ اس بچے کے والد موجود ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کامیابی پر آپ کیا سمجھتے ہیں، اور یہ آگے جا کر جو اس نے قرآن مجید حفظ کیا، آپ کے لیے تو بہت خوشی کا مقام ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آگے جا کے یہ بچہ اس معاشرے میں کیسے ایک مفید جو ہے نا معاشرے کا ایک فرد ثابت ہوگا؟ جی الحمدللہ، ہم بہت خوش قسمت خاندان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حفظ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے میرے بیٹے کو اس سے نوازا، اور آئندہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں، تاکہ یہ دین کے لیے کام کریں اور عالم اسلام کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کا خاص کر کے جو مقام ہے، وہ زیادہ محنت کریں تو بچے آگے نکل سکتے ہیں، اور اس میں یہ سدیس کی والدہ نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو سارے بچوں کو اٹھانا وہ شروع کر دیتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے، اور جب تک یہ مسجد میں نہیں پہنچ جاتے وہ بچوں کو سونے نہیں دیتے، اور اس کے بعد باقاعدگی سے تمام جو ہے تعلیم، ساتھ ساتھ سکول کی تعلیم اور قرآن پاک کی جو جتنا یہ یہاں سے ماشاءاللہ حفظ کر کے جاتے تھے، وہ بار بار سنتے تھے، اور ان کو ساتھ ساتھ یہ تلقین کرتے تھے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنا سبق جو ہے نا وہ دہراتے رہیں، اور اس میں ان والدہ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حفظ ہے، قرآن پاک کا حافظ، وہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ اس طرف زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں، اور خاص کر کے جو اپنی بیٹیاں ہیں ان کو تعلیم کی طرف، دینی تعلیم کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ ایک عورت اگر دین کی طرف ہوگی تو پورا خاندان دین کی طرف راغب ہوگا۔ جی، آپ صاحب، آپ بتائیں، آپ نے ایک بچے کی تربیت کی، اور 5 ماہ کے قلیل عرصے میں آپ نے جو بچے کو حفظ کروایا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے وہ خالی بچے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، جب تک اس کی والدہ کا کردار نہ ہو، اس کی والدہ کی گائیڈ لائن نہ ہو، اس کی والدہ کی محنت نہ ہو۔ تو اگر اس کی والدہ جو ہے وہ ایک مشن کے ساتھ اپنے بچے کو آگے لے کر چلتی ہے، وہ کسی بھی مشن میں ہو، دنیاوی تعلیم میں ہو یا عصری تعلیم میں ہو، تو انشاءاللہ بچہ آگے نکلتا ہے، اور بہت ہی جو ہے نا بچہ کامیابیوں سے اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہیں۔ یہ اس بچے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی ماشاءاللہ صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت کی کوالٹیاں رکھی ہیں۔ یہ ایک پیج کو تقریباً 20 سے 25 منٹ میں مجھے تیار کر کے سنا دیتا تھا۔ تو جب میں نے پھر اس کا ڈبل سب سٹارٹ کیا، اور جب صبح یہ اس کا تقریباً ایک ورک سب سناتا تھا، 2 پیج بنتے ہیں یہ، اور اس کے بعد یہ اپنا سبکی اور منزل جو ایک روٹین کے ساتھ ہمارا چلتا ہے سلسلہ، اس کے بعد پھر یہ جو ہے بچہ مجھے تقریباً 2 ورک سناتا رہا مجھے، یعنی ایک دن کے 3 ورک سناتا رہا ہے۔ تو یہ 3 دن میں ایک پارہ بنتا ہے بچے کا، 3 دن میں ایک پارہ اس کا حفظ ہوتا ہے، یعنی 9 ورک ہوتے ہیں ایک پارے میں، تو یہ 3 دن میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ پارہ جو ہے نا اس کا مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھٹی والے دن بھی بچے ماشاءاللہ دوسرے جو ہے نا وہ چھٹی کرتے تھے، اور یہ مجھے آ کے الحمدللہ سب سناتا تھا۔ تو اس طرح انداز سے ہم نے اس کو لے کے چلے ہیں، اس کو تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے دنیا کے ہر میدان میں جائے، اور یہ اپنے قرآن کے ساتھ دوسری تعلیم کو بھی پڑھے، اور قرآن کی بھی خدمت کرے، اور دوسری جو ہے نا مسائل کو بھی فیس کرے۔
تو یہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی. تو کیونکہ ایک استاد نے تو جتنی محنت کی ہے اس بچے پہ وہ تو کی ہے, اب آگے اس بچے کو اس کے والدین نے لے کر چلنا ہے, آگے وہ کس انداز سے اس کو لے کے جاتے ہیں. Actually, it's a mutual effort of parents, child and the teacher. Because HIFZ is not an easy program. It requires a tremendous amount of effort, dedication and focus on behalf of child, their parent and the teacher. So a parent must be ready. In a sense, like they have to put their effort in regard to get their child to complete this program. بچے کی اللہ سے افیلیشن ہونی چاہیے. اگر آپ زبردستی اس میں کریں گے وہ حفظ تو کر لے گا, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ کمپلیٹ کر لے گا تو he will leave that. He will not going to practice that and bring that into its practical life. So یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس ایز اے رول ماڈل آئیں سامنے اور اپنے آپ کو دین کے پریکٹیشنر کے طور پر اپنے بچے کے سامنے پریزنٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر خود ہی سے ایک افیلیشن پیدا ہوتی ہے, قرآن کے ساتھ اس کا لنک ڈیولپ ہوتا ہے. جب تک وہ لنک اور افیلیشن قرآن کے ساتھ اور خدا کے ساتھ بچے کی نہیں ہے تو حفظ کا کوئی فائدہ نہیں. آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ میموریبل ہے. سدیس از آور بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا اسکول ایز ویل. ہی از ڈوئنگ اکیڈمکس ود حفظ, اور انہوں نے 5 مہینے کی قلیل مدت میں قرآن کو حفظ کیا ہے. یہ سدیس کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے اور مجھے سدیس پہ بہت فخر ہے. ہمارے پورے ادارے کو سدیس پہ فخر ہے. He is such a great student. اللہ میں ان کو کامیاب کرے اور کامرانی عطا فرمائے. شکریہ.